السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ کی 6 صفات سے متعلق منتخب احادیث کے پہلے باب الایمان سے حدیث نمبر 91۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے۔ ان میں ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنا بچہ تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ جو ہی اسے بچہ ملا اس نے اسے اٹھا کر اپنے پیٹ سے لگایا اور دودھ پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کی قسم نہیں، خصوصاً جب کہ اسے بچے کو آگ میں نہ ڈالنے کی قدرت بھی ہے، کوئی مجبوری نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عورت اپنے بچے پر جتنا رحم و پیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و پیار کرتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 92۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ایک دیہات کے رہنے والے نو مسلم نے نماز میں ہی کہا، اے اللہ، صرف مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو اس دیہات کے رہنے والے سے فرمایا، تم نے بڑی وسیع چیز کو تنگ کر دیا، گھبراؤ نہیں، رحمت تو اتنی ہے کہ سب پر چھا جائے پھر بھی تنگ نہ ہو، تم ہی اسے تنگ سمجھ رہے ہو۔ رواہ بخاری۔ حدیث نمبر 93۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں کوئی شخص یہودی یا عیسائی ایسا نہیں جو میری نبوت کی خبر سنے پھر اس دین پر ایمان نہ لائے جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، اور اسی حال پر مر جائے تو یقیناً وہ دوزخیوں میں ہوگا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 94۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ کسی فرشتے نے کہا، آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر آپس میں کہنے لگے، تمہارے ان ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مثال ہے، اس کو ان کے سامنے بیان کرو۔ دوسرے فرشتوں نے کہا، وہ تو سو رہے ہیں، لہذا بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ ان میں سے بعض نے کہا، بے شک آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا اور اس میں دعوت کا انتظام کیا، پھر لوگوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ جس نے اس بلانے والے کی بات مان لی وہ مکان میں داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی وہ نہ مکان میں داخل ہوگا اور نہ ہی کھانا کھائے گا۔ یہ سن کر فرشتوں نے آپس میں کہا، اس مثال کی وضاحت کرو تاکہ یہ سمجھ لیں۔ بعض نے کہا، یہ تو سو رہے ہیں، وضاحت کرنے سے کیا فائدہ؟ دوسروں نے کہا، آنکھیں سو رہی ہیں مگر دل تو بیدار ہے۔ پھر کہنے لگے، وہ مکان جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس میں مختلف نعمتیں رکھ کر دعوت کا انتظام کیا، اور اس جنت کی طرف بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہاں کی نعمتیں حاصل کرے گا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہٰذا وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی دو قسمیں بنا دیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ رواہ بخاری۔ فائدہ: حضرات انبیاء علیہم السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی نیند عام انسانوں کی نیند سے مختلف ہوتی ہے۔ عام انسان نیند کی حالت میں بالکل بے خبر ہوتے ہیں، جبکہ انبیاء نیند کی حالت میں بھی بالکل بے خبر نہیں ہوتے۔ ان کی نیند کا تعلق صرف آنکھوں سے ہوتا ہے، دل نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے جڑا رہتا ہے۔ حدیث نمبر 95۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس دین کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا، میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا لشکر دیکھا ہے اور میں ایک سچا ڈرانے والا ہوں، لہٰذا نجات کی فکر کرو۔ اس پر اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے تو اس کا کہنا مانا اور آہستہ آہستہ رات میں ہی چل پڑے اور دشمن سے نجات پالی۔ کچھ لوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور صبح تک اپنے گھروں میں رہے۔ دشمن کا لشکر صبح ہوتے ہوئے ہی ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات مان لی اور میرے لائے ہوئے دین کی پیروی کی، وہ نجات پا گیا، اور یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دین کو جھٹلا دیا جس کو میں لے کر آیا ہوں، وہ ہلاک ہو گیا۔ رواہ بخاری۔ فائدہ: چونکہ عربوں میں صبح سویرے حملہ کرنے کا رواج تھا، اس وجہ سے دشمن کے حملے سے محفوظ رہنے کے لیے راتوں رات سفر کیا جاتا تھا۔ 99۔ حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا اپنے ایک بھائی کے پاس سے گزر ہوا جو کہ قبیلے بنی قریظ میں سے ہے۔ اس نے میرے فائدے کی غرض سے تورات سے کچھ جامع باتیں لکھ کر دی ہیں، اجازت ہو تو آپ کے سامنے پیش کر دوں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ میں نے کہا، عمر، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار نہیں دیکھ رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور عرض کیا، رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو چکے ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصے کا اثر زائل ہوا اور ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں موجود ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کا اتباع کرتے تو یقیناً گمراہ ہو جاتے۔ امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو اور نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، لہٰذا تمہاری کامیابی میری ہی اتباع میں ہے۔ رواہ مسند احمد۔ حدیث نمبر 97۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ رواہ بخاری۔ حدیث نمبر 98۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نفسانی چاہتیں اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ رواہ شرح السنہ۔ حدیث نمبر 99۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، اگر تم صبح و شام ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرہ بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، یہ بات میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ رواہ ترمذی۔ حدیث نمبر 100۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے 3 شخص ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ جب ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو تھوڑا سمجھا اور کہا، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں اگر ہوں بھی تو معاف فرما دی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں ہونے دوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے دور رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ ان میں آپس میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یہی میرا طریقہ ہے، لہٰذا جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ رواہ بخاری۔